کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آ گیا ہے تاجران کی درخواست کے اوپر جو اسلام آباد میں احتجاج ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کو وہ نہیں ہوگا. کورٹ میں بھی گئے تھے کہ اس احتجاج کے حوالے سے حکومت گئی ہے, نہیں تاجران گئے یا تاجران کا کہا, ٹھیک ہے جو بھی گیا ہے اس میں کلیئر کر دیجئے, تو اس پہ کیا کورٹ نے بتایا ہے؟ دیکھیے اب بظاہر تو ایک آج درخواست دائر ہوئی جو جناح سپر مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے, مگر اس سے پیچھے جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ مذاکرات کا جب دروازہ ہے جو اب بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بند ہوا تو پھر یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی اور اس میں اعتراضات بھی نہیں لگے. اس کے اوپر آج 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہوئی. جب پہلی مرتبہ سماعت ہوئی تو بڑے کنسرنز کا اظہار کیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے. راجہ رضوان عباسی جو ہیں وہ وکیل تھے ان تاجران کے, اور اس کے بعد پھر دوسرا جب وقت دیا گیا 4 بجے کا تو وزیر داخلہ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا, ان کے ساتھ اسلام آباد انتظامیہ بھی موجود تھی, آئی جی پولیس اور چیف کمشنر اور باقی لوگ. تو اس کے بعد وہاں پر جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی دی گئیں کہ وہ راستے بند کرنے کے خواہاں نہیں ہیں, لیکن ہر دوسرے روز اسلام آباد پر چڑھائی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے کنٹینر لگائے جاتے ہیں. میں خود بھی کنٹینر لگانے کا خواہاں نہیں ہوں. اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ یہ سنایا گیا کہ اس سے قبل اسی نوعیت کی ایک درخواست, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 4 اکتوبر کو احتجاج آیا تھا پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں, تو اس سے قبل بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی, وہ بھی تاجران کی جانب سے دائر کی گئی تھی. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 16 اور 17 جو حق کے اجتماع دیتا ہے وہ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن ہے, سبجیکٹ ٹو لا ہے. تو کوئی ایک مقام جو ہے پی ٹی آئی کو وہ دے دیا جائے اور پی ٹی آئی کسی صورت یہ جو شہر ہے بند نہیں کر سکتی اور ڈی چوک نہیں پہنچ سکتی. اس طرح کا ایک ججمنٹ تھا. تو آج کے روز بھی جسٹس عامر فاروق انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا ماضی کا ججمنٹ ہے اس طرح سے وہ ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا وسیم میں بتانا چلوں ایک بڑا فیصلہ آ گیا ہے, ابھی آیا ہے. اس کے جو مختصر فیصلہ ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند نہیں کیا جا سکتا اور پی ٹی آئی کو بند کر کے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جی بالکل, گزشتہ فیصلہ بھی اسی نوعیت کا تھا. نہیں تو وہ وہی کہہ رہے ہیں وہ پرانا حوالہ ہے, میں کہوں نیا فیصلہ بھی ہو گیا, آ گیا ہے. چلو اچھا, اب یہ بتائیں کہ اور ساتھ میں یہ بھی کورٹ نے کہا, میں ایڈ کر دیتا ہوں, کہ اسلام آباد انتظامیہ شہر کے امن و امان کے بحالی کے لیے تمام انتظامات اٹھائے. جی ہاں بالکل, کورٹ کہہ رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. سو اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ بڑی اہم بریکنگ ہے. میں دوبارہ بتاتا چلوں تمام سننے والوں کو بھی اور نصرت صاحب آپ کو بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آ گیا ہے تاجران کی درخواست کے اوپر جو اسلام آباد میں احتجاج ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا 24 نومبر کو وہ نہیں ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے شہر کے امن و امان کو بحال رکھیں اور شہری تکلیف کا شکار نہ ہوں, اور پی ٹی آئی کو احتجاج اسلام آباد شہر کے اندر نہ کرنے دیا جائے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ابھی سنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ کی جانب سے تو انتظامیہ کو گو ہیڈ مل چکا ہے. ہاں ظاہر ہے. تو اس کے بعد تو اچھا, اب اس میں جو ہے ایک پھر بات بتائیں کہ یہ فیصلہ تو اب آ گیا, کلیئر بھی ہو گیا, اور اس میں گورنمنٹ کو جو انتظامیہ ہے اس کو اور ایک اسٹرینتھ ہوگی نا, اسٹرینتھ مل گئی.